اب مفتی زاہد اسلم صاحب آپ سے میں درخواست کروں گا یہ بتائیے کہ فتح مکہ کے بعد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اخلاقیات کا اظہار کیا، بدلہ لے سکتے تھے نہیں لیا، ان ساری چیزوں کے کیسے پازیٹیو اثرات جو ہے وہ عالم اسلام میں، دنیا عالم میں پڑے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے سامنے تھے 20 سال کے مظالم۔ سفر طائف بھی اس کے اندر شامل ہے، مکہ کے اندر لوگوں کا ستانا، پھر مدینہ کے اندر جانے کے باوجود بھی کفار نے آرام سے نہ رہنے دیا، سب ظلم و ستم کیے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کردار دکھایا۔ آپ دیکھیں کہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ نے فتح مکہ کرنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا وہ تو یہ تھا کہ آپ نے شکرانے کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکایا، نماز پڑھی۔ اچھا، بخاری شریف کے اندر بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56 حدیث نمبر 397، اور اسی طرح حدیث نمبر 1129 بھی ہے، ترمذی کی حدیث نمبر 874، موطا امام مالک کی حدیث نمبر 190، اور اسی طرح مسلم شریف کتاب الحج کی حدیث نمبر 1329، اور ابو داود کے اندر یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 2024، اور ابن ماجہ کے اندر کتاب المناسک والحج ہے، اس کی حدیث نمبر 3063، اور اس کے علاوہ 1162 کتاب التہجد کی بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ درس دیا، آپ نے سر جھکایا ہوا تھا، اللہ کی بارگاہ میں جا کر نماز پڑھی شکرانے کے طور پر۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ کا وہ جو کردار تھا، آپ کی جو سیرت تھی، سارے لوگ حیران پریشان کھڑے ہیں کہ رسول اللہ کا کیا حکم آئے گا۔ اب آپ نے یہ سوال کیا کہ کیا اثرات رونما ہوئے۔ میرے آقا کا یہ فرمانا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء۔ اب مورخین نے کیا لکھا، کتاب کا نام ہے سبل الہدی والرشاد، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 243۔ سیرت نبویہ ابن ہشام لکھتے ہیں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 73 پہ، اور امام طبری تاریخ طبری کے اندر لکھتے ہیں تاریخ الامم والملوک، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162، اور اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، اس کی جلد 3 صفحہ نمبر 603 ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جن کے حوالہ جات میرے پاس ہیں۔ میرے آقا کا یہ فرمانا تھا کہ آج تمہیں کھلے عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے، اور مورخین اور اس وقت دیکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے وہ منظر دیکھا کہ وہ لوگ جو اسلام کے دشمن تھے آ کر کہتے ہیں کہ اے محمد مصطفیٰ، آپ کے اسلام کا کردار اتنا اعلیٰ ہے، میرے مصطفیٰ کا کردار اتنا اعلیٰ ہے، تو اسلام کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ سارے لوگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا تو غلط ہو سکتے ہیں مگر محمد مصطفیٰ کا اسلام غلط نہیں ہو سکتا۔ آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں کلمہ پڑھائیں اور اپنے غلاموں میں شامل فرما دیجئے۔ سیرت مصطفیٰ کتاب کا نام ہے، اس کے صفحہ نمبر 432 پر لکھا گیا ہے کہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا تھا کہ لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ کیسے نہ داخل ہوتے؟ کیونکہ قرآن کے اندر سورۃ النصر آ چکی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ، اور اسی طرح سورۃ الفتح انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ میرے نبی کا خواب بھی سچا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے بتا دیا تھا محبوب میدان عمل میں جانا آپ کا کام ہے، فتح عطا فرمانا عرش اولا کے رب کا کام ہے۔ ماشاءاللہ، بہترین زبردست بات کی